السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ اس ویڈیو میں انڈیا کی دو خبریں آپ سے شیئر کرنا مقصود ہے۔ پہلی خبر وہ یہ کہ NIA اور ATS کی مشترکہ ٹیم نے یوم آزادی سے قبل دیوبند میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ اتوار کی اعلی صبح تقریباً 4 بجے کی گئی ایجنسیوں کی اس بڑی کارروائی نے ہلچل مچا دی۔ حالانکہ مقامی افسران اس سلسلے میں کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں۔ NIA کی کارروائی کے دوران دیوبند میں بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کو صبح سویرے 4 بجے کے قریب ایک ہاسٹل پر چھاپا مارتے ہوئے NIA کی ٹیم نے ایک مشتبہ نوجوان کو حراست میں لیا۔ مشتبہ نوجوان کا نام فاروق بتایا جا رہا ہے اور وہ کرناٹک کا رہنے والا ہے۔ یہ کارروائی NIA، ATS اور IB کی مشترکہ ٹیموں نے کی۔ ٹیم نوجوان کو خفیہ مقام پر لے جا کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ یوم آزادی سے قبل دیوبند میں ایجنسیوں کی طرف سے کی گئی اس بڑی کارروائی نے ہلچل مچا دی ہے۔ حالانکہ مقامی حکام اس سلسلے میں کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے، تاہم میڈیا بالخصوص ہندی میڈیا میں اس تعلق سے قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے۔ TV9 بھارت ورش نیوز پورٹل پر لکھا گیا کہ مشتبہ نوجوان جس تنظیم کے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام گروپ سے منسلک تھا، اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ UP ATS نے اس کے موبائل سے مشتبہ واٹس ایپ چیٹس بھی برآمد کیے ہیں، جس کے لیے مشتبہ نوجوان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ TV9 بھارت ورش نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کرناٹک میں فاروق کے IS موڈیول سے تار جڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت سی زبانوں پر عبور رکھتا ہے اور کافی عرصے سے دہشت گردی کے لٹریچر کا ترجمہ بھی کرتا تھا۔ ہندی میڈیا میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ UP ATS کا یہ چھاپا ممنوعہ دہشت گرد تنظیم جماعت المجاہدین بنگلہ دیش یعنی JMB کے نظریے کا پرچار کرنے اور نوجوانوں کو انڈیا کے خلاف جہاد کی ترغیب دینے میں ملوث بنگلہ دیشی شہریوں سے متعلق ایک معاملے میں مارا گیا تھا۔ NIA نے اسی معاملے میں پہلے دیوبند میں 2 مقامات پر بھی چھاپے مارے تھے۔ میڈیا رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس چھاپے کے دوران NIA نے مشتبہ افراد کے احاطے میں تلاشی کے دوران ڈیجیٹل آلات، دستاویزات اور دیگر متعلقہ مواد کو ضبط کیا تھا۔ ہندی میڈیا کے مطابق NIA کے ترجمان نے کہا کہ یہ مقدمہ کالعدم بنگلہ دیشی دہشت گرد تنظیم JMB کے 6 سرگرم ارکان کی گرفتاری سے متعلق ہے، جن میں 3 بنگلہ دیشی غیر قانونی تارکین وطن بھی شامل ہیں۔ NIA نے کہا کہ وہ JMB کے نظریے کو پھیلانے اور نوجوانوں کو بھارت کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دینے میں انوالو تھے۔ میڈیا کی ان قیاس آرائیوں کے دوران جانچ ایجنسیوں اور مقامی حکام کی جانب سے اس تعلق سے تفصیلات آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لولو مال میں نماز پڑھنے والوں کو عدالت سے مل گئی ضمانت، نماز تھی یا سازش، اس کا بھی ہوا انکشاف۔ لکھنؤ میں واقع لولو مال اپنے افتتاح کے دن سے ہی سرخیوں میں ہے۔ پہلے تو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے عالی شان مال کے افتتاح کی خبریں اخبارات کے زینت بنی اور پھر 3-4 دن بعد ہی وہاں کچھ لوگوں کے ذریعے نماز پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ نماز پڑھنے والے کچھ لوگوں کی گرفتاری مقامی پولیس کے ذریعے کی گئی تھی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عدالت نے ان نماز پڑھنے والے لوگوں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ ضمانت پر جیل سے باہر آنے کے بعد عاطف اور ریحان نے ایک میڈیا ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ 12 جولائی کو مال گھومنے گئے تھے اور شام کو جب نماز کا وقت ہوا تو کوئی خالی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں نماز پڑھی جا سکے۔ اسی درمیان ایک شخص وہاں نماز پڑھتا دکھائی دیا اور وہ بھی مال کے ایک گوشے میں نماز پڑھنے لگے۔ ABP لائیو نیوز پورٹل پر شائع ایک رپورٹ کے مطابق عاطف اور ریحان نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 5 منٹ میں نماز مکمل کی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نماز کے دوران ایک نمازی الگ سمت میں گھوم کر کیوں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ نماز کے بعد دعا کے وقت امام الگ سمت میں گھوم کر ہی بیٹھتے ہیں۔ عاطف کا کہنا ہے کہ تیسرے دن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی انہیں مار نہ دے، اس لیے وہ سامنے نہیں آئے۔ واضح رہے کہ ان لوگوں کو لکھنؤ پولیس نے بغیر اجازت لولو مال میں نماز پڑھنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ محمد عادل، محمد لقمان اور محمد نعمان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے ان لوگوں کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ ان سبھی کو مشروع ضمانت دی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ بلائے جانے پر سبھی کو عدالت میں حاضر ہونا ہوگا اور ثبوتوں کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ قانونی ماہرین نے عوامی مقامات پر نماز
नमाज पढ़ने पर की जाने वाली इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि दस्तूर और कानून हिंद में अवामी मकामात पर इबादत की इजाज़त है। ये कानूनी माहिरीन 1994 के सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ तक कि खुले मकामात पर भी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ात लगाए जाने पर कहा कि दो गिरोहों में दुश्मनी पैदा करने की दफ़ा का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आमदन कोई ऐसा अमल किया जाए जिससे दुश्मनी पैदा होने का ख़तरा हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तलहा अब्दुर्रहमान एडवोकेट कहते हैं कि कोई अमल उसी वक्त जुर्म बनता है जब उससे दूसरे को नुकसान पहुँचे। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अगर कोई शख्स अलग थलग मकाम पर नमाज पढ़ता है तो वो जुर्म कैसे हो गया। बाज़ मुबस्सिरीन इसे हुकूमत की जानिबदारी करार देते हैं और कहते हैं कि जब दीगर मज़ाहिब के लोगों को अवामी मकामात पर मजहबी रसूम की इजाज़त है तो फिर एक मखसूस मजहब के मानने वालों को इजाज़त क्यों नहीं है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।